بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمینی اور آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ آب حیات ڈھونڈنے والو، درود پاک ہی تو آب حیات ہے۔ جس کو درود پاک کا ورد مل گیا اسے حیات جاویداں مل گئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی، افلاطون۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی خوراک گندم یا چاول نہیں بلکہ دوسروں کا حق ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو، میرے اللہ میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی زندگی کی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی۔ فرض کریں اگر آپ کسی صحرا میں کھو جائیں اور پانی کا نام و نشان نہ ہو، یا جنگل میں رستہ بھول جائیں اور بھیڑیے آپ کے تعاقب میں ہوں، یا سمندر کی تاریکی اور پاتال کی پستی میں باہر نکلنے کو ہاتھ پاؤں مارتے ہوں، اور اچانک کہیں سے مدد آ جائے تو وہ مدد کیسی نعمت ہوگی۔ کاش آپ جان سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح کے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس شخص۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے،
لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ محبت سحری میں پیے گئے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائش نہ ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کے کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھوں میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی ہے لڑکی کی حیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ موجودہ وقت میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز سے زیادہ سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ طلب علم اور نیک بیوی ہے۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ جب نابینا کو بینائی ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھی۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ اپنے آنسو پونچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ خلیل جبران کہتا ہے، مسکرائیں، دنیا آپ کی اداسی سے نہیں بدلے گی۔ مجھے دنیا کے بنائے ہوئے قوانین سے سخت نفرت ہے۔ جو قتل کرنے والے کو تو موت کی سزا دیتے ہیں، مگر جو روح کو کچل دیتے ہیں وہ آزاد پھرتے ہیں۔